ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جو آپ سب کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آج کل بہت مشکل وقت چل رہا ہے۔ مہنگائی کی بات کی جائے یا ملکی حالات کی بات کی جائے یا اوورآل سب کی زندگیوں میں بہت مشکلات چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ گھریلو حالات سے پریشان ہیں اور کچھ لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں۔ واقعہ ایک سسٹر کا ہے۔ وہ خود سناتی ہیں ان پر ایک بہت برا کالا جادو ہوا۔ کسی نے کروایا، وہ بہت پریشان رہتی تھیں۔ ان کا رشتہ نہیں ہوتا تھا اور ان کی صحت ڈاؤن رہتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت تھک چکی تھیں اپنی زندگی کو لے کر۔ بہت سارے وسوسے بھی آنے لگ گئے تھے۔ وہ کہتی ہیں میں نے بہت سارے ڈاکٹر کے پاس گئی، سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی، اور کہتی ہیں کہ میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے دم کیا کرتی تھی۔ اس سے کہتی ہیں فرق پڑ جایا کرتا تھا، لیکن تھوڑے عرصے بعد دوبارہ اسی کنڈیشن میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے کسی نے ایک اسکالر کا بتایا۔ میں پھر اس اسکالر کے پاس گئی۔ اس اسکالر نے کہا میرے کہنے پر آپ نے یہ 10 چیزیں ٹرائی کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہت ساری چیزیں ٹرائی کر چکی ہو، اب بس یہ میری باتیں 10 مان لو اور پرومس کرو کہ آپ صبر رکھتے ہوئے ان 10 باتوں پر عمل کرو گی، ان کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ شی سیڈ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، آپ نے ڈیلی قرآن پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ سے آسانی سے ہو سکے، چاہے 1 پیج پڑھ لو یا 2 پیج۔ دوسری بات، آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ان الفاظ میں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں بہت نا امید ہو چکی ہوں اور میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اپنی بات جس سے آپ پریشان ہیں وہ بتانی ہے۔ تیسری بات، آپ نے دعا کی قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یعنی کہ جب بارش ہو رہی ہو، نماز کے بعد، اقامت اور نماز کے درمیان میں، اور جن اوقات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا بتایا۔ جمعے کے دن بھی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چوتھی بات، آپ جس مسئلے سے گزر رہی ہو اسی مسئلے کے لیے آپ نے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، یعنی بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی یا جو اپنے گھروں میں بہت پریشان ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس نے کہا واقعی میں نے یہ بات تو کبھی سوچی ہی نہیں، اب میں دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کروں گی۔ پانچویں بات، آپ نے میرے کہنے پر کبھی بھی صبح و شام کی دعائیں نہیں چھوڑنی۔ حسن المسلم ایک اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور صبح و شام اس سے دعائیں پڑھیں، یعنی فجر کے بعد اور شام مغرب سے پہلے، اور خواتین اسپیشل ڈیز میں بھی یہ دعائیں ضرور پڑھیں گی۔ چھٹی بات، گناہوں سے بچو۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی گناہ آپ کر رہی ہو تو اس کو ترک کر دو۔ اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں تو اس سے ہماری ول پاور ختم ہوتی ہے۔ ساتویں بات، آپ ڈیلی کسی کی مدد کرو، خاص طور پر کسی علم والے کی مدد کرو۔ اگر وہ کسی مشکل میں پریشان ہے تو اس کو کوشش کرو نکالنے کی۔ اگر ان کے وسائل کم ہیں تو آپ ان کے وسائل کو لے کر تھوڑی ہیلپ کر دیں۔ نمبر 7، آپ استغفار کو بڑھا دو۔ استغفار آپ بہت زیادہ پڑھو اور ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہ ہونا۔ 8ویں بات، آپ مجھ سے وعدہ کرو جب تم پر شدید غم ہیوی ہو تو وہ دعائیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اسی سے مدد حاصل کرنی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح جب تم پر شدید ریگریٹ ہیوی ہو جائے تو تم نے یہ کہا کرنا ہے قدر اللہ وما شاء فعل۔ انہوں نے کہا کہ پرومس کرو آئندہ کبھی بھی نا امیدی والی بات نہیں کرنی، یعنی کہ کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا۔
اس طرح کی باتیں کرنے سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، ہر ریلیٹڈ سچویشن کی دعا پڑھا کرو، یعنی واش روم میں جانے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، تمام دعائیں ضروری ہیں، ان کو پڑھا کرو۔ 10ویں بات جو انہوں نے ایک دعا بتائی کہ مشکل حالات میں، سخت تکلیف میں یہ دعا صرف مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ 10 پوائنٹس انہوں نے بتائے۔ جو کوئی بہت پریشان ہوتا ہے اس کے لیے یہ 10 باتیں یا ان 10 باتوں پر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ 1 مہینہ جب اس سسٹر نے ان 10 باتوں کو فالو کیا اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں میری زندگی چینج ہو گئی، میں بہت خوش رہنے لگ گئی۔ کچھ سالوں بعد وہ اسکالر کے پاس دوبارہ گئیں تو ان کے 3 بچے تھے اور وہ ایک ہیپی لائف گزار رہی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 10 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔